بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے عشاء کی نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ بیان فرمائیں گے۔ عشاء کی نماز 5 نمازوں میں سب سے آخری نماز کہلاتی ہے۔ عشاء کی نماز رات کی نماز کہلاتی ہے۔ اس نماز کی کل رکعتیں ہیں 17۔ سب سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 فرض ادا کیے جاتے ہیں، یہ ہو گئے 8۔ اس کے بعد 2 سنتیں موقدہ ادا کی جاتی ہیں، یہ بن گئی 10۔ اس کے بعد پھر 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، یہ ہو گئی 12۔ اس کے بعد پھر 3 رکعت نماز وتر ادا کیے جاتے ہیں، یہ واجب ہیں، یہ بن گئے 15۔ پھر آخر میں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، تو ٹوٹل رکعتیں نماز عشاء کی بن جاتی ہیں 17۔ ان 17 کو ادا کرتے ہوئے اگر وقت میں گنجائش نہ ہو تو آپ سنت غیر موقدہ اور نفلوں کو چھوڑ بھی سکتے۔ ان کو چھوڑ کر فرض 2 سنتیں اور 3 وتر ادا کر لیں تو آپ کی نماز تب بھی ٹھیک ہو جائے گی، چونکہ ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو، وقت کی کمی نہ ہو، تو پھر سنتیں غیر موقدہ کو اور نوافل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب آ جائیں ان کی ادائیگی کے طریقے کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم نے 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کرنی ہے۔ 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے عصر کے 4 فرضوں سے پہلے عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کرنے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا۔ عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ساری نمازوں کے ساتھ جمعے کی نماز اور باقی 5 نمازوں کی جتنی سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں موقدہ کہلاتی ہیں۔ تو عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں، ان دونوں کے ادا کرنے کا طریقہ سیم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کرتے ہوئے نیت میں عصر کا لفظ بولیں گے، اور عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ ادا کرتے ہوئے نیت میں عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ کا لفظ بولیں گے۔ فقط نیت کا فرق ہے، ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر بھی آپ طریقہ بار دیگر سیکھیں۔ سب سے پہلے نیت کے بعد ہم عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ کے لیے تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے بعد پھر نماز کا آغاز ہوگا ثنا سے، سبحانک اللہ سے۔ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ پھر رکوع کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے سر اٹھانا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے۔ اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی جانب جائیں، اللہ اکبر۔ پہلے سجدے میں گئے، پہلے سجدے کی تسبیحات سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ پھر سجدے سے اٹھیں، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے کی تکبیر کہیں، اللہ اکبر۔ پہلے کی طرح دوسرے سجدے میں بھی تسبیحات پڑھیں۔ دوسرا سجدہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے قیام کریں، اللہ اکبر۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اب دوسری رکعت کا آغاز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائیں۔
सूरत पढ़ने के बाद फिर पहली रकत की तरह आप रुकू करें, फिर रुकू के बाद दूसरी रकत के दोनों सजदे करेंगे। दोनों सजदों को कंप्लीट करने के बाद फिर आप 2 रकतों के बाद कादा ऊला के लिए बैठ जाएंगे। ये 4 रकती नमाज है। पहले भी हम बता चुके हैं पहली वीडियोस में कि 4 रकती नमाज में 2 कादे होते हैं। पहले को कादा ऊला कहा जाता है, दूसरे को कादा अखीरा कहा जाता है। पहला कादा 2 रकतों के बाद होता है, दूसरा कादा 4 रकतों के बाद होता है। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में दोनों कादे सेम होंगे, यानी पहला कादा 2 रकतों के बाद आप करेंगे। इसमें तशहुद पढ़ेंगे मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक। तशहुद के बाद आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक के बाद आप दुआ रब्बी जालनी मुकीमस सलात, ये यौम यकूमुल हिसाब तक दुआ पढ़ेंगे। मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर आपने तीसरी रकत के लिए तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर, ये तकबीर कहते हुए आपने क़याम करना है। अगर दूसरी रकत के अंदर कादा ऊला में आपने दुरूद पाक पढ़ना भूल गए, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक आपने तशहुद पढ़ लिया, फिर आप दुरूद पाक और दुआएं पढ़ना भूल गए और भूल कर आपने तकबीर कही और क़याम कर लिया, तो याद रखें इस सूरत में आप पर सजदा सहव लाजिम नहीं आएगा। दुआएं रह गई हैं, दुरूद पाक रह गया है, इनका पढ़ना सुन्नत था। इनके छूट जाने से आप पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा, क्यों कि तशहुद का पढ़ना वाजिब था, वो आपने पढ़ लिया। अब आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी के लिए क़याम करेंगे तो तीसरी रकत का आगाज आपने ऐसे करना है जैसे आपने पहली रकत का आगाज किया था। सुन्नत गैर मुअक्कदा में पहली रकत और तीसरी रकत इन दोनों के अदा करने का तरीका सेम है। पहली का आगाज सना से हुआ था, अब तीसरी का आगाज भी सना से होगा। पहली में सना के बाद आउज़ बिल्लाह थी, तीसरी में भी सना के बाद आउज़ बिल्लाह है। पहली में आउज़ बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत थी। अब तीसरी में भी आउज़ बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और साथ सूरत मिलानी। उसके बाद रुकू है, रुकू के बाद 2 सजदे हैं जैसे आपने पहली दोनों रकतों में किए हैं। इस तरह आपकी तीसरी रकत कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएं तो आपकी चौथी रकत सेम ऐसे अदा होगी जैसे आपकी दूसरी रकत अदा हुई। सुन्नत गैर मुअक्कदा में पहली रकत और तीसरी रकत इन दोनों के अदा करने का तरीका सेम है, और दूसरी रकत फिर चौथी रकत इन दोनों के अदा करने का तरीका सेम है। यूं समझ लें कि जैसे सुन्नत गैर मुअक्कदा में आपने पहली 2 रकतें अदा की हैं, वैसे ही आपने आखिरी 2 रकतें भी अदा करनी हैं। इसके कादा ऊला में भी आपने तशहुद, दुरूद पाक और दुआएं पढ़नी है, और कादा अखीरा के अंदर भी आपने तशहुद, दुरूद पाक और आखिर में दुआएं पढ़नी है। उसके बाद आप दाएं और बाएं जानब सलाम फेर देंगे। ये आपकी 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद अब आपने 4 फर्ज अदा करने। 4 फर्ज अदा करने का तरीका आप ज़हन नशीन रखें कि इशा के 4 फर्ज अदा करने का तरीका वही है जो ज़ोहर के 4 फर्ज अदा करने का था और जो असर की नमाज के 4 फर्ज अदा करने का था। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़ोहर की नमाज में नियत में ज़ोहर का लफ्ज़ बोलेंगे, असर की नमाज में नियत में असर का लफ्ज़ बोलेंगे, और इशा के 4 फर्जों में नियत करते हुए इशा के फर्जों का लफ्ज़ बोलेंगे। आप फ़कत नियत का फ़र्क है, बाकी 4 रकती फ़र्ज नमाज ज़ोहर की हो, असर की हो, इशा की हो, इनके अदा करने का तरीका सेम होता है। फिर भी आप समझें इशा की 4 फ़र्ज अदा करने का तरीका। सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। दिल में आपने इरादा कर लिया तो आपकी नियत हो गई। जुबान से कह लेना मुस्तहब है। आप नियत करेंगे 4 रकत नमाज, फर्ज नमाज इशा, मुंह तरफ किबला शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। अब मैं आपके सामने दोनों तरीके अर्ज करूंगा कि इमाम के पीछे आपने कैसे पढ़नी है, और इमाम से जब जुदा हो, अकेले पढ़ रहे हो, तब आपने इशा के 4 फर्ज कैसे अदा करने हैं।
اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ لیں اللہ اکبر اور امام کے پیچھے آ گئے، اب آپ نے پہلی رکعت میں امام کے پیچھے صرف ثنا پڑھنی ہے۔ قیام کی حالت میں امام کے پیچھے صرف پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا کتنی ہے؟ سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک، یہاں تک ثنا ہے۔ اس کے آگے اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے یہ ثنا میں شامل نہیں ہے، یہ قرات کے تابع۔ فقط آپ ثنا پڑھ لیں، اس کے بعد امام قرات کرے گا، آپ نے امام کے پیچھے بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری کے اندر میں بھی امام کی قرات آپ نے سماعت کرنی ہے۔ امام قرآن پڑھے گا، آپ سنتے رہیں۔ تیسری رکعت کے اندر امام کھڑا ہوگا، چوتھی میں بھی امام کھڑا ہوگا، تیسری اور چوتھی دونوں رکعتوں میں امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ سرن پڑھنی ہے، آہستہ آواز میں منہ کے اندر پڑھنی ہے، اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں، امام آہستہ آواز میں پڑھے گا تو آپ نے پھر بھی امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے رہنا ہے۔ امام تیسری رکعت میں بھی رکوع جائے، سجدے کرے، آپ نے امام کے پیچھے پیچھے جانا ہے، چوتھی میں بھی آپ نے ایسے کرنا ہے۔ یعنی حالت قیام کے اندر چاروں رکعتوں میں سے صرف پہلی رکعت میں آپ نے امام کے پیچھے ثنا پڑھنی ہے، باقی آپ نے چاروں رکعتوں میں سے کسی رکعت میں امام کے پیچھے حالت قیام کے اندر کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی سے کھڑے رہنا ہے۔ جہاں امام قرات کرے وہاں سن لو، جہاں قرات نہ کرے وہاں خاموشی سے کھڑے رہو۔ باقی رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، تشہد، آخری رکعت میں درود پاک اور دعائیں، یہ آپ نے امام کے پیچھے اپنی نماز میں ادا کرنی ہے۔ فقط آپ نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی قیام کی حالت میں۔ یہ ہوگی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کا مختصر طریقہ۔ اب آپ نے اکیلے ادا کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، ہاتھوں کو باندھنے کے بعد پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت کی تلاوت، پھر اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد دو سجدے ہیں پہلی رکعت کے۔ ان دونوں سجدوں کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری کے لیے قیام کریں، اللہ اکبر، قیام کر لیا۔ اب دوسری رکعت کا آغاز ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں، اس کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیحات کریں، رکوع کی تسبیحات کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں، پھر آپ سجدے کے لیے تکبیر کہیں، پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ، دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ 4 رکعتی نماز ہے، اس میں 2 قعدے ہیں، پہلا قعدہ اولیٰ ہے، دوسرا قعدہ اخیرہ ہے۔ یہ فرض نماز ہے، فرض نماز کے اندر آپ نے پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ سے لے کر محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری کے لیے تکبیر کہتے ہوئے قیام کرنا ہے۔ اگر آپ نے محمدن عبدہ ورسولہ کے بعد بھول کر درود پاک پڑھ لیا اور اللہم صلی علی محمد اتنا آپ نے پڑھ لیا، اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کو سنیں تاکہ آپ کو سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے قیام کرنا ہے۔ تیسری رکعت میں قیام کیا تو تیسری رکعت کا آغاز بھی آپ نے دوسری کی طرح بسم اللہ سے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے باب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ یاد رکھیں تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں دونوں میں آپ نے آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد تیسری میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی فرضوں کے اندر آپ نے کوئی سورت ساتھ نہیں ملانی۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ رکوع کر لیں، رکوع کے بعد پھر 2 سجدے ہیں، 2 سجدوں کے بعد چوتھی کے لیے قیام کریں اور چوتھی بھی آپ نے سیم ایسے ہی ادا کرنی ہے جیسے تیسری کو ادا کیا، یعنی بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع کے بعد آپ 2 سجدے کریں، دونوں سجدوں کے بعد قعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھ جائیں،
آپ تشہد پڑھیں، تشہد کے بعد درود پاک پڑھیں، درود پاک کے بعد پھر دعائیں پڑھیں، اس کے بعد آپ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دیں، سلام پھیر کے اللہ کا ذکر کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد یہ آپ کی عشاء کی نماز کے 4 فرض کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب 4 سنتیں غیر موقدہ بھی آپ ادا کر چکے ہیں اور 4 فرض بھی آپ ادا کر چکے ہیں، 8 رکعت آپ نے ابھی تک ادا کر لی۔ اس کے بعد 2 سنتیں موقدہ ادا کی جاتی ہیں۔ یہ 2 سنتیں موقدہ ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کا طریقہ پہلی ویڈیو میں سیکھا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی 2 سنتیں موقدہ پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا، وہ طریقہ بھی یہی ہے۔ فجر کی نماز کی 2 سنتیں ہوں، ظہر کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہوں، مغرب کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہوں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہوں، ان سب 2 سنتیں موقدہ کے ادا کرنے کا طریقہ سیم ہی ہے۔ آپ دوبارہ سیکھ لیں، 2 رکعتوں کی آپ نیت کریں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ ظہر، مغرب اور فجر کی سنتوں میں ان نمازوں کی نیت ہوگی، یہاں پر عشاء کی نماز کی سنتوں کی نیت ہے۔ 2 رکعت نماز سنت موقدہ نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، سورت کے بعد رکوع ہے، رکوع کی تسبیحات کہنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھیں، سجدے سے سر اٹھائیں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے کی تکبیر کہیں اللہ اکبر، دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھیں۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد آپ کی پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے قیام کریں گے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ آپ دوسری رکعت میں آ گئے، اب قیام میں آپ نے دوسری رکعت کا آغاز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ سے، بسم اللہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر سورت ملائیں، سورت ملا کر پھر پہلی کی طرح رکوع ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے ہیں، 2 سجدوں کے بعد یہ 2 رکعتی نماز ہے، اس میں ایک ہی قاعدہ ہے، اسی کو قاعدہ عقیدہ کہتے ہیں اور یہ فرض ہے۔ آپ بیٹھیں، تشہد پڑھیں، تشہد کے بعد درود پاک پڑھیں، درود پاک کے بعد پھر دعائیں پڑھیں، اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دیں، اس طرح آپ کی 2 سنتیں موقدہ عشاء کی ادا ہو جائیں گی۔ یہ ٹوٹل اب تک آپ نے 10 رکعتیں عشاء کی ادا کر لی، 4 سنتیں غیر موقدہ، 4 فرض اور پھر 2 سنتیں موقدہ۔ اب اس کے بعد 2 نفل ادا کیے جائیں گے۔ 2 نفلوں کے ادا کرنے کا طریقہ بھی 2 سنتوں کے ادا کرنے جیسا ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ 2 سنتیں پڑھتے ہوئے آپ نے نیت میں سنت کا لفظ بولنا ہے اور نفل پڑھتے ہوئے آپ نے نیت میں نفل کا لفظ استعمال کرنا ہے، باقی دونوں کے ادا کرنے کا طریقہ سیم ہے۔ 2 نفل بھی ایسے ہی ادا کر لیں تو آپ کی رکعتیں بن جائیں گی 12۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے 3 وتر ہیں، یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، بڑے ہی اہم ہیں، ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ 3 رکعت وتر ہم ادا کریں گے، ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وتروں کی ادائیگی کا طریقہ بیان کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس میں عشاء کی نماز کے وتر ادا کرنے کا طریقہ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ 3 وتر پڑھ لیں، یہ 15 رکعتیں عشاء کی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آخر میں پھر آپ 2 نفل ادا کریں، 2 نفل جیسے آپ نے پہلے ادا کیے تھے آخر میں بھی ایسے ہی ادا کریں، ان کے ادا کرنے کا طریقہ بھی سیم ہے۔ اس طرح آپ کی عشاء کی کل رکعتیں 17 ادا کی جائیں گی۔ اگر وقت کے اندر گنجائش نہ ہو تو پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ اور بعد والے نفلوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کا طریقہ سیکھنے کی، پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی اور اپنی بندگی آخری سانس تک صحیح معنوں میں ادا کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔